بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ تبریز جلد نمبر 2 قسط نمبر 20 لاسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ آیات قرآنی کا نزول۔ عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ نے مشرکین اور ان کی تعداد پر نظر ڈالی، پھر اپنے صحابہ تعداد پر جو 300 سے کچھ زیادہ تھے، آپ نے قبلہ رو ہو کر جناب باری میں دعا شروع کی۔ آپ نے عرض کیا، اے بار الہ، تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر۔ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت موقوف ہو جائے گی۔ آپ برابر دعا میں مصروف رہے۔ آپ کی چادر گر پڑی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر پھر سے آپ پر رکھ دیا اور پھر آپ کے پیچھے سے بالکل قریب ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر نثار، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا، اب آپ زیادہ نہ کہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس موقع پر قرآن نازل ہوا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جبکہ تم نے اپنے رب سے فریاد کر کے مدد مانگی، اس نے تمہاری درخواست کو منظور کیا کہ میں 1000 ملائکہ کو جن کے ساتھ کوتل گھوڑے ہوں گے تمہاری مدد پر بھیجتا ہوں۔ ابن عباس کی روایت۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ اپنے قبہ میں بیٹھے ہوئے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ خدا بندہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنے عہد اور وعدہ کو پورا کر۔ اگر تیری مرضی یہی ہو کہ آج کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے تو خیر۔ ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، بس کیجئے، آپ نے اللہ کے سامنے الحاح اور زاری کا حق ادا کر دیا۔ ابو بکر نے زرہ پہن رکھی تھی۔ رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے اپنے قبا سے برآمد ہوئے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ ترجمہ، بہت جلد یہ جماعت شکست پائے گی اور پیٹھ پھیر دے گی، مگر اصل میں تو قیامت میں ان سے مواخذہ ہوگا، اور قیامت بہت ہی مصیبت لانے والی اور کڑوی ہے۔ ابن اسحاق کا سلسلہ بیان کے مطابق اس جھونپڑی میں تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کی آنکھ جھپک گئی۔ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے کہا، ابو بکر، لو اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ دیکھو جبرائیل سامنے سے گھوڑا پکڑے اسے کھینچے لیے آ رہے ہیں۔ اب عمر بن الخطاب کے غلام مہجمہ کو دشمن کا ایک تیر آ کر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں یہ پہلے شخص ہیں جو شہید ہوئے۔ اس کے بعد عدی بن النجار کے حارثہ بن سراقہ کو جبکہ وہ حوض سے پانی پی رہے تھے ایک تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہوئے۔ پھر رسول اللہ برآمد ہو کر لوگوں کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو جنگ میں شجاعت اور صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ آج جو مال غنیمت ہم میں سے کسی کو حاصل ہو وہ اسی کو دیا جاتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص کفار سے لڑے گا اور پھر وہ صبر و استقامت اور استقدام کے ساتھ داد مردانگی دیتا ہوا قتل ہوگا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ کی اس بشارت کو سن کر عمیر بن الحمام بنو سلمہ کے عزیز نے جو ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے کھا رہے تھے کہا، خوب خوب، میرے جنت میں جانے کے لیے ضرور اس بات کی ضرورت ہے کہ میں ان کفار کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ یہ ابھی ہوا۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، لڑے اور شہید ہوئے۔ عوف بن الحارث۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ کے بیان کے مطابق پھر عوف بن الحارث بن الحضرہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ رب کو اپنے عبد کی کیا بات ہنساتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بغیر زرہ کے اگر وہ اپنا ہاتھ دشمن میں جھونک دے۔ عوف نے اسی وقت اپنی زرہ اتار پھینکی، تلوار سنبھالی، دشمن سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سعد کا عریشہ رسول پر پہرا۔ روایت ہے کہ جب حریف مقابل آئے اور ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ابو جہل نے دعا مانگی کہ اے خداوندہ، یہ ہم میں سب سے زیادہ قطع رحم کرنے والا ہے، اس نے بالکل نئی بات ہم سے کہی ہے، آج تو اسے ختم کر دے، مگر نتیجہ نے بتا دیا کہ گویا اس نے اپنے لیے بد دعا کی تھی۔ رسول اللہ نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، ان کو لے کر آپ قریش کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے رسوا اور ذلیل ہوئے۔ پھر کنکریوں پر دم کر کے قریش کی طرف پھینکا اور صحابہ سے فرمایا، اب حملہ کرو۔ حملہ کرتے ہی قریش نے شکست کھائی۔ اللہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا اور ان میں سے بہت سے قید کر لیے گئے۔ جب مسلمان ان کو پکڑنے میں مصروف ہوئے، آپ اپنی جھوپڑی میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ تلوار حمائل کیے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ
اس اندیشہ سے کہ کہیں دشمن آپ پر یورش نہ کر دے، حفاظت کے لیے جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ لوگوں کے اس فعل سے سعد کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سعد، تم کو لوگوں کا یہ فعل ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک۔ رسول اللہ نے فرمایا، باخدا یہ پہلی لڑائی ہوئی ہے جس میں اللہ نے مشرکین کو تباہ کر دیا، بجائے اس کے کہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ میں اس کا زیادہ دل دادا ہوں کہ یہ دل کھول کر قتل کیے جائیں۔ حضرت ابو حذیفہ بن عقبہ، ابن عباس سے مروی ہے کہ اس روز آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بنو ہاشم اور دوسرے لوگوں میں سے بھی بعض لوگ بادل نخواستہ ہمارے مقابلے پر کھینچ لائے گئے ہیں۔ وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہذا اگر بنو ہاشم کا کوئی شخص تمہارے ہاتھ آئے اسے قتل نہ کرنا، نیز ابو البختری بن ہشام بن الحارث بن اسد کو بھی نہ مارنا، اور اگر عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہاتھ آئیں ان کو بھی قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ بادل نخواستہ اس جنگ میں شریک کیے گئے ہیں۔ اس پر ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے کہا، یہ کیا تفریق ہے؟ ہم تو اپنے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان والوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں۔ بخدا اگر میں نے اسے پا لیا تو میں تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ رسول اللہ کو اس قول کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے عمر بن الخطاب سے کہا، اے ابو حفص، ابو حذیفہ کا قول سنا، وہ رسول اللہ کے چچا کے قتل کے در پہ ہے۔ عمر نے کہا، مجھے اجازت ہو میں ابھی اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، بخدا یہ منافق ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا کہ رسول اللہ نے مجھے اس کنیت سے یاد کیا۔ ابو حذیفہ پھر کہا کرتے تھے کہ اس روز جو جملہ میں نے کہا اس سے میں ہمیشہ خائف تھا کہ نامعلوم اس کا کیا وبال مجھ پر ہوا، اور خیال کرتا تھا کہ صرف اللہ کی راہ میں شہادت ہی اس کا کفارہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ابو الجنتری کے قتل نہ کرنے کا حکم۔ ابو الجنتری کے قتل سے رسول اللہ نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس نے آپ کے قیام مکہ کے زمانے میں کبھی آپ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی، کبھی ایذا نہیں دی، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو رسول اللہ کو ناگوار خاطر ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی من جملہ ان لوگوں کے تھا جنہوں نے قریش کے اس معاہدہ کو جو انہوں نے عدم تعاون اور ترک تعلقات کا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف لکھ کر کعبہ میں آویزہ کیا تھا، فسخ کر دیا۔ بنو عدی کے مجزر بن زیاد البلوی انصار کے حلیف کی اس سے مٹھ بھیڑ ہوئی۔ مجزر بن زیاد نے ابو البختری سے کہا، رسول اللہ نے تمہارے قتل سے منع کیا ہے۔ اس کا رفیق جنادہ بن ملیحت بن ظہیر بن الحارث بن اسد بھی اس کے ساتھ جو مکہ سے اس کے ہمراہ چلا تھا، قتادہ بن لیث سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو البختری کا قتل۔ ابو البختری کا اصل نام عاص بن ہشام بن الحارث بن اسد تھا۔ اس رفاقت کے حق سے عہدہ برائی کے خیال سے اس نے مجزر سے کہا، اور میرے ساتھی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس نے کہا، بخدا ہم اسے نہیں چھوڑنے کے، رسول اللہ نے صرف تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ قتل نہ کیے جاؤ۔ ابو البختری کہنے لگا، اگر یہ ہے تو میں اور وہ دونوں ساتھ جان دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اہل مکہ کی قریش عورتیں میرے متعلق بعد میں کہیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے خیال سے اپنے رفیق کو قربان کر دیا۔ اس موقع پر جب مجزر نے اسے ہتھیار رکھ دینے کا مطالبہ کیا اور اس نے بغیر لڑے اپنی حوالگی سے انکار کیا، اس نے یہ رجزیہ شعر پڑھا۔ ترجمہ، ایک شریف زادہ کبھی اپنے موکل کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، اب چاہے وہ مر جائے یا کامیاب ہو۔ اس کے بعد دونوں لڑ پڑے۔ مجزر بن زیاد نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کر کے مجزر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، میں نے اپنی کوشش صرف کر دی کہ میں اسے قید کر کے جناب کی خدمت میں زندہ لے آؤں، مگر اس نے لڑائی کے سوا میری بات نہ مانی۔ میں مجبوراً اس سے لڑا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف۔ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ مکہ میں امیہ بن خلف میرا دوست تھا، میرا نام عبد عمر تھا۔ مکہ ہی میں جب اسلام لایا میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ اس کے بعد وہیں جب کبھی وہ مجھ سے مل جاتا تو کہتا، اے عبد عمر، کیا تم نے اپنے باپ کا رکھا ہوا نام ترک کر دیا ہے؟ میں کہتا، ہاں۔ اس پر وہ کہتا، مگر میں رحمان کو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مناسب یہ ہے کہ کوئی اور نام تجویز کر دو، اس سے میں تم کو مخاطب کیا کروں۔ اپنے سابق نام پر تم مجھے جواب نہیں دیتے، اور جس بات سے میں ناواقف ہوں اس کے نام کے ساتھ میں تم کو پکارتا نہیں۔
کیونکہ جب وہ مجھے عبد امر کہہ کر پکارتا میں اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا اے ابو علی، اس کے متعلق تم جو چاہو مقرر کر دو۔ اس نے کہا اچھا تمہارا نام عبد الہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب میں اور وہ ملتے وہ مجھے عبد الہ کے نام سے پکارتا، میں اسے جواب دیتا اور اس سے متفرق باتیں کرنے لگتا، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہوئی، میں اس کے پاس سے گزرا، وہ اپنے بیٹے علی بن امیہ کا ہاتھ تھامے کھڑا ہوا تھا۔ میرے ساتھ کئی زرہیں تھیں جو میں نے مقتولین کے جسم سے اتار لی تھیں، میں ان کو لیے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی اے عبد عمر، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اس نے کہا اے عبد الالہ، میں نے کہا ہاں کیا کہتے ہیں وہ؟ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے ان زرہوں سے جن کو تم لیے جا رہے ہو زیادہ سود مند نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک ہو تو آ جاؤ۔ میں نے زریں پھینک دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا ایسا دن میرے دیکھنے میں نہیں آیا، تمہارے پاس دودھ تو نہیں ہے؟ میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر چل دیا، میں باپ بیٹوں کے بیچ میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم میں وہ کون ہے جس کے سینے پر شتر مرغ کا بطور نشان آویزاں تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ اس نے کہا ہماری یہ درگت اسی نے بنائی ہے۔ حضرت بلال کا امیہ کے قتل پر اصرار۔ میں ان کو لیے جا رہا تھا کہ بلال نے اسے میرے ہمراہ دیکھ لیا۔ یہ امیہ مکہ میں بلال کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا تاکہ وہ اسلام ترک کر دیں۔ وہ ان کو مکہ میں صاف چٹان پر جب وہ دھوپ سے خوب تپ جاتی لے جاتا، اس پر ان کو چت لٹاتا، سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا، پھر کہتا کہ جب تک تو محمد کے دین کو ترک نہ کرے گا تجھے یہ سزا ملتی رہے گی۔ مگر باوجود اس عذاب کے بلال یہی کہتے وہ ایک ہے وہ ایک ہے۔ اس لیے اب جب ان کی نظر اس پر پڑی وہ کہنے لگے کہ امیہ بن خلف کفر کا سرکردہ ہے، میں ہلاک ہو جاؤں اگر تو بچ جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، تم اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہو؟ بلال نے پھر کہا میں ہلاک ہو جاؤں اگر یہ بچ جائیں۔ میں نے کہا اے حبشی زادے کچھ سنا؟ بلال نے کہا میں ہلاک ہو جاؤں اگر یہ بچ جائیں۔ امیہ بن خلف کا قتل۔ پھر انہوں نے نہایت چلا کر کہا اے اللہ کے انصار، لو یہ کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف موجود ہے، میں ہلاک ہو جاؤں اگر یہ بچ گیا۔ ان کی اس آواز پر بہت سے لوگوں نے ہم کو ہر طرف سے آ گھیرا اور قید سا کر لیا۔ میں اسے بچانے لگا، ایک شخص نے اس کے بیٹے پر تلوار ماری، وہ گر پڑا۔ اس وقت امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا بھاگ جاؤ، مگر بھاگ نہیں سکتے، میں تم کو کسی طرح بچا نہیں سکتا۔ اتنے میں حملہ آوروں نے تلوار کی ایک ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس واقعے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے اللہ بلال پر رحم کرے، میری زرہیں بھی جاتی رہیں اور میرے قیدی کو انہوں نے زبردستی مجھ سے چھڑا لیا۔ جنگ بدر میں ملائکہ کی شرکت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے بنو غفار کے ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس روز بدر کی لڑائی ہو رہی تھی میں اور میرا ایک چچیرا بھائی دونوں وہاں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ کر جہاں سے میدان کارزار نظر آتا تھا چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ کس کو شکست ہوتی ہے تاکہ پھر دوسرے لوٹنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی غنیمت میں حصہ بٹائیں۔ ہم دونوں اس وقت تک مشرک تھے، ہم اسی پہاڑ پر تھے کہ ایک بادل ہمارے قریب آیا، ہم نے اس میں گھوڑوں کی آہٹ پائی اور کسی کو کہتے سنا خیر دم آگے بڑھو۔ اس آواز سے میرے چچا زاد بھائی پر یہ گزری کہ اس کے قلب کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ میں بھی قریب المرگ ہو گیا تھا مگر پھر بچ رہا۔ ابو زاد المازنی سے جو بدر میں شریک تھے مروی ہے کہ بدر میں میرے ساتھ یہ گزری کہ جس مشرک کا تعاقب کر کے میں نے اس پر وار کرنا چاہا اس سے قبل ہی اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرتا اور میں نے محسوس کیا کہ کسی اور نے اسے قتل کیا۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف اپنے باپ سہل سے روایت ہے کہ بدر میں ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے اگر کسی نے تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کر دیا تو اسی وقت قبل اس کے کہ تلوار اس تک پہنچنے پائے اس کا سر تن سے جدا ہو کر الگ گر پڑتا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے دن ملائکہ کی شان یہ تھی کہ انہوں نے سفید امامے باندھ رکھے تھے جن کے شملے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جنگ حنین میں انہوں نے سرخ امامے باندھ رکھے تھے، مگر بدر کے سوا اور کہیں ملائکہ نے خود لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔
دوسرے مواقع پر وہ صرف مدد اور کمک کے طور پر موجود رہے، مگر انہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ ابو جہل کی لاش کی تلاش۔ معاذ بن عمرو بن الجموح متعلقہ بن سلمہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے فارغ ہو گئے، آپ نے حکم دیا کہ ابو جہل کو مقتولین میں تلاش کیا جائے، اور آپ نے یہ بھی دعا مانگی کہ خداوندہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیری گرفت سے نکل جائے۔ ابو جہل کا قتل۔ سب سے پہلے معاذ بن عمرو بن الجموح ابو جہل کے پاس پہنچے تھے۔ اس کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے کفار اور ابو جہل کو ایک جھاڑی کی سی جگہ میں باتیں کرتے سنا۔ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے گی۔ میں نے اس سے یہ بات سنتے ہی ارادہ کر لیا کہ ضرور اس پر حملہ کروں۔ میں فوراً اس پر جھپٹ پڑا اور موقع پاتے ہی میں نے اس پر حملہ کیا اور تلوار کی ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤں قطع کر دیا، اور وہ اس طرح اڑ گیا جس طرح کہ گٹھلی میں سے گری دے مارنے کے ساتھ نکل کر علیحدہ گر جاتی ہے۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے شانے پر وار کیا اور میرا ہاتھ اڑا دیا۔ صرف جلد کے سہارے وہ میرے پہلو میں اٹکا رہا، مگر اس زخم کی وجہ سے میں ابو جہل سے زیادہ نہ لڑ سکا۔ تمام دن میں لڑتا رہا، میرا بیکار ہاتھ میرے پیچھے جھولتا رہا۔ جب اس کی تکلیف زیادہ ہونے لگی، میں نے اس پر پاؤں رکھ کر جسم سے چیر کر علیحدہ پھینک دیا۔ اس واقعے کے بعد معاذ زندہ رہے اور عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو جہل کا غرور۔ جب ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا، معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے، مگر برائے نام ابھی اس میں جان باقی تھی۔ معوذ رضی اللہ عنہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین میں ابو جہل کی تلاش کا حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ابو جہل کو تلاش کرو، اگر تم اسے مقتولین میں تلاش نہ کر سکو تو اس کے گھٹنے کے نشان زخم کو دیکھنا۔ ایک مرتبہ میں اور وہ، جب ہم دونوں لڑکے تھے، عبداللہ بن جزان کی دعوت میں گئے تھے۔ میں اس سے ذرا دبلا تھا، میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ گھٹنے کے بل گرا اور اس کے کسی گھٹنے میں ایسی خراش لگی کہ اس کا نشان پھر ہمیشہ رہ گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ اس نشان دہی کی وجہ سے میں نے اسے شناخت کر لیا۔ وہ بالکل لبے دم تھا۔ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ اس نے مکہ میں مجھے تھپڑ اور لاتوں سے خوب مارا تھا۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ اس نے کہا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس سلسلے میں ابن مسعود سے یہ بھی مروی ہے کہ ابو جہل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آیا، اور میں نے عرض کیا، رسول خدا، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہی قسم کھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اب میں نے اس کے سر کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی۔ حضرت محمد کا مقتولین سے خطاب۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ مقتولین کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ وہ ڈال دیے گئے، البتہ امیہ بن خلف کو اس کے کرتے میں لپیٹ کر جب لے جانے کے لیے اٹھانے لگے، اس کی لاش اس میں سے نکل پڑی، مگر پھر اسے اسی میں رکھا گیا اور اسے مٹی اور پتھروں سے زمین میں چھپا دیا گیا۔ جب مقتولین کو کنویں میں ڈال دیا گیا، رسول اللہ وہاں آئے اور آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا؟ بے شک مجھ سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ ٹھیک ہوا۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا، آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو بات میں نے ان سے کہی تھی وہ سچ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں نے آپ کی بات سنی، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سن لی، بلکہ رسول اللہ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ ان کو معلوم ہو گیا۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ صحابہ نے وسط شب میں رسول اللہ کو یہ کہتے سنا، اے کنویں والو، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، اسی طرح
آپ نے ان تمام مقتولین کے نام لیے جو اس کنویں میں ڈالے گئے تھے، اور پھر فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے ٹھیک پایا، بے شک جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا اسے میں نے سچا پا لیا۔ صحابہ نے آپ سے کہا رسول اللہ آپ ایسے مردوں کو پکارتے ہیں جو گل سڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں کہتا ہوں اسے تم ان سے زیادہ کچھ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس روز رسول اللہ نے یہ گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ ابو حذیفہ کا ملال۔ جب رسول اللہ نے مقتولین کو کنویں میں ڈال دینے کا حکم دیا، لوگ ان کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کنویں کے لیے چلتے، رسول اللہ کی نظر ابو حذیفہ بن عتبہ کے چہرے پر پڑی، وہ بہت ہی غمگین اور متغیر نظر آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی اس حالت سے تم متاثر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے نبی یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے کفر اور قتل سے ناواقف ہوں، بلکہ چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ صاحب رائے، دانشمند، حلیم اور سخی آدمی تھا، مجھے یہ توقع تھی کہ یہ خوبیاں اس کو اسلام کی طرف رہبری کریں گی، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ مارا گیا اور اس توقع کے بعد وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اس بات نے مجھے موزوں کر دیا۔ اس پر رسول اللہ نے اس کی تعریف کی اور دعائے خیر کی۔ مال غنیمت جمع کرنے کا حکم۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ دشمن کی فرودگاہ میں جو کچھ ملے اسے جمع کر لیا جائے۔ اسے جمع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا، جنہوں نے جمع کیا تھا وہ مدعی ہوئے کہ خود ہی سب لے لیں، کیونکہ پہلے ہی رسول اللہ نے مال غنیمت کے متعلق فرما دیا تھا کہ جو جسے دستیاب ہو وہ اس کا ہے، مگر اس پر ان لوگوں نے جو دشمن سے لڑ رہے تھے اور تلاش کر کے قید کر رہے تھے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ مال تمہارے قبضے میں آ ہی نہیں سکتا تھا، ہم نے دشمن کو اپنے سے مصروف پیکار کر کے تم کو یہ موقع دیا ہے کہ تم نے غنیمت حاصل کی۔ پھر ان لوگوں نے جو دشمن کی یورش کے خوف سے اس اثناء میں رسول اللہ کی نگہبانی کرتے رہے تھے کہا کہ اس کا مال کا ہمارے مقابلے میں تم میں سے کوئی زیادہ مستحق نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہم کو فتح دی اور انہوں نے ہماری طرف پشت پھیر دی، یہ بات ہمارے بالکل قبضہ میں تھی کہ چونکہ کوئی اس کا بچانے والا نہ رہا تھا ہم آسانی سے اس سب پر قبضہ کر لیتے، مگر اس اندیشہ سے کہ کہیں دشمن رسول اللہ پر نہ پلٹ پڑے ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس ٹھہرے رہے، اس لیے تم میں کوئی ہم سے زیادہ اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ سورہ انفال کی تفسیر۔ ابو امامہ الباہلی سے مروی ہے کہ میں نے عبادہ بن الصامت سے انفال کی تفسیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی، جب مال غنیمت کے متعلق ہم میں سخت اختلاف ہو گیا اور نوبت بد اخلاقی تک پہنچ گئی، اللہ نے اسے ہم سے چھین کر رسول اللہ کو دے دیا، رسول اللہ نے اسے تمام مسلمانوں میں علی السویہ تقسیم کر دیا، اور اس میں اللہ کا تقوی، اس کے رسول کی فرمانبرداری اور آپس کے تعلقات کی اصلاح تھی۔ حضرت رقیہ کی تدفین۔ فتح کے بعد آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو اس فتح کی بشارت دینے کے لیے اہل العالیہ کے پاس اور زید بن حارثہ کو اہل السافلہ کے پاس روانہ کیا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم کو اس فتح کی خبر اس وقت ملی جبکہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ کو دفن کر رہے تھے، یہ عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں، اور رسول اللہ نے مجھے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے میں ان کے پاس گیا، وہ عیدگاہ میں کھڑے ہوئے تھے، بہت سے آدمی ان کے پاس جمع ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، زمہ بن الاسود، ابو البختری بن ہشام، امیہ بن خلف اور حجاج کے بیٹے بن بن کے مارے گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ خبر بالکل صحیح ہے؟ انہوں نے بخدا اے میرے بچے یہ بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں کی مراجعت مدینہ۔ رسول اللہ مدینہ مراجعت فرما ہوئے آپ نے اس مال غنیمت کو جو مشرکین سے حاصل ہوا تھا اپنے ساتھ بار کرا لیا
اور اس کی نگرانی عبداللہ بن کعب بن زید بن عوف بن مبذول بن عمر بن مازن بن النجار کے تفویض کر دی۔ رسول اللہ اپنی فرودگاہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صفرا کی گھاٹی کو عبور کر آئے، آپ سیر نامی اس سرخ ریت کے ٹیلے پر جو گھاٹی اور ناریہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا فروکش ہوئے، اور یہاں آپ نے اس مال غنیمت کو جو اللہ نے مشرکین کا مسلمانوں کو عطا کیا تھا السویہ سب پر تقسیم کیا، اور وہاں کے ایک چشمہ آب ارواق سے آپ کے لیے پانی لایا گیا۔ پھر آپ یہاں سے چلے اور جب روحا پہنچے، مسلمان آپ کے استقبال کو آئے اور انہوں نے اس فتح پر آپ کو اور مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ سلمہ بن دفش نے کہا، مبارکبادی کی بات ہی کیا ہے؟ دشمن کا حال یہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قربانی کے جانور ہیں جن کو کھال کھینچ کر لٹکا دیا گیا ہے، ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، بے شک کفار کی یہی حالت تھی۔ مقتولین و اسیران بدر کی تعداد، رسول اللہ کے ساتھ مشرکین کے قیدی بھی تھے، ان کی تعداد 44 تھی، اسی قدر مارے گئے تھے۔ ان قیدیوں میں عقبہ بن ابی معید اور نضر بن الحارث بن کلدہ بھی تھے۔ نضر کو علی بن ابی طالب نے صفرا میں قتل کر دیا۔ یہاں سے چل کر جب رسول اللہ ارک الطبیہ آئے، آپ کے حکم سے عقبہ کو عاصم بن ثابت بن الافلاح الانصاری متعلقہ قبیلہ بن عمرو بن عوف نے قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ نے اس کے قتل کا حکم دیا، اس نے چلا کر کہا، اے محمد، میرے بچوں کا کون کفیل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، دوزخ۔ حضرت ابو ہند انصاری، ارکت انطبیہ میں آپ کے قدوم کے بعد ابو ہند فروتا بن عمر البیازی کے مولا چمڑے کی بوتل میں کھجور، دودھ اور مسکہ کی کھیر لے کر حاضر ہوئے۔ یہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، مگر پھر اور تمام ان غزوات میں جن میں خود رسول اللہ نے شرکت فرمائی شریک رہے۔ یہ رسول اللہ کے حجام تھے۔ آپ نے خوش ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، ابو ہند انصار میں ہیں، تم ان کو اپنی بیٹیاں دو اور ان کی بیٹیاں لو۔ صحابہ نے اس ارشاد کی بجاوری کی۔ یہاں سے چل کر رسول اللہ قیدیوں سے ایک دن قبل مدینہ آ گئے۔ حضرت سودا بنت زمع اور ابو یزید سہل جس روز قیدی مدینہ آئے، اس روز سودا بنت زمع رسول اللہ کی بیوی آل افرا کے یہاں ان کے عوف اور معوض افرا کے بیٹوں پر ماتم میں شرکت کے لیے ہوئی تھی۔ یہ بات پردہ کے حکم سے پہلے کی ہے۔ سودا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابھی میں وہیں تھی کہ کسی نے ہم سے آ کر کہا کہ قیدی آ گئے ہیں۔ میں اپنے گھر آئی، رسول اللہ وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ابو یزید سہل بن عمرو کو حجرے کے کونے میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر مجھ سے بخدا ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہا، اے ابو یزید، تم نے کیوں اپنے کو حوالے کیا؟ کیوں نہ عزت کی موت مر گئے؟ میں نے یہ بات فوری جوش میں کہنے کو تو کہہ گئی۔ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، سودا، اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف یہ بات کہتی ہو؟ میں نے کہا، اے رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، مجھ سے ابو یزید کی اس حالت کو دیکھ کر کہ ان کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں ضبط نہ ہو سکا، اور بے اختیار واقعی یہ جملے میری زبان سے نکل گئے۔ اسیران بدر کی تقسیم۔ مدینہ آ کر رسول اللہ نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم بھی، جو مصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا، قیدیوں میں تھا۔ ابو عزیز سے مروی ہے کہ میرے بھائی صاحب میرے پاس سے گزرے، ایک انصاری مجھے قید کر رہا تھا، انہوں نے کہا، اسے ضرور پکڑ لو، اس کی ماں دولت مند ہے، وہ فدیہ دے کر اسے تم سے رہا کرائے گی۔ جب ہم قیدیوں کو بدر سے مدینہ لایا گیا، میں انصاریوں میں رکھا گیا، وہ میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ جب صبح و شام کھانے کے لیے بیٹھتے روٹی مجھے کھلا دیتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے۔ ان میں سے جس کے پاس روٹی کا کوئی ٹکڑا پہنچتا وہ اسے مجھے دے دیتا۔ مجھے شرم آتی کہ میں اکیلا روٹی کھا لوں، میں اسے رد کر دیتا، مگر وہ اسے بغیر ہاتھ لگائے پھر مجھے دے دیتے۔ مکہ میں شکست کی خبر۔ محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق حیثمان بن عبداللہ بن ایاس بن زبیعہ بن مازن بن کعب بن عمر الخزائی نے مکہ آ کر قریش کی تباہی اور شکست کی اطلاع اہل مکہ کو دی۔ واقعی کہتے ہیں کہ اس کا نام حیثمان بن حابس الخزائی ہے۔ اہل مکہ نے پوچھا، کیا ہے؟ اس نے کہا، عتبہ بن رویہ، ابو الحکم ہشام اور حجاج کے بیٹے
بین اور بن مارے گئے۔ جب اس نے قریش کے اشراف کے نام گنائے، صفوان بن امیہ جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں سے کہا اگر اس میں کچھ عقل ہے تو ذرا دریافت کرو کہ صفوان کا کیا ہوا۔ لوگوں نے خبر دینے والے سے پوچھا اور صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے خود دیکھا ہے۔ رافع کی روایت، رسول اللہ کے مولا رافع سے مروی ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا اور ہمارا پورا گھر اسلام لے آیا تھا۔ ام الفضل مسلمان ہو گئی تھی، میں اسلام لے آیا تھا۔ عباس چونکہ اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور اس کے مخالف سے بچتے تھے، اس لیے وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ ان کا بہت سا روپیہ لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ دشمن خدا ابو لہب خود بدر میں نہیں شریک ہوا، اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کو اپنی جگہ بھیج دیا تھا۔ اس طرح دوسرے اور لوگوں نے یہی کیا تھا کہ اگر وہ خود نہ جا سکے تو انہوں نے اپنا نائب بھیج دیا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اس خبر سے ہم نے اپنے میں قوت و طاقت محسوس کی۔ میں بہت ہی کمزور آدمی تھا، میں زمزم کے حجرے میں بیٹھا ہوا پیالے بنایا کرتا تھا، میں حسب معمول وہاں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا۔ ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھی، اس خبر سے ہم کو بڑی مسرت ہوئی تھی۔ اتنے میں بد کردار ابو لہب اپنے پیر گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمہ کی رسی پر بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ پھر ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان بن الحارث آ گیا۔ تو ابو لہب نے کہا اے میرے بھتیجے میرے پاس آؤ کیونکہ تمہارے پاس خبریں ہیں۔ تو وہ ان کے پاس بیٹھے اور لوگ ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا اے میرے بھتیجے مجھے بتاؤ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کچھ خبر نہیں، بخدا یہی ہوا کہ ہم ان سے ملے، ان پر اپنی گردنیں پیش کر دیں، وہ ہمیں قتل اور قید کرتے رہے جیسے چاہیں، اور خدا کی قسم میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا کیونکہ ہم آسمان و زمین کے درمیان چت گبرے گھوڑوں پر سفید نوجوانوں سے لڑے، نہ کسی چیز کو باقی چھوڑتے اور نہ کوئی ان کے پاس کھڑا رہ سکا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے خیمہ کی رسی اٹھائی اور کہا یہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا، میں اس پر لپکا، اس نے مجھے اٹھا کے زمین پر دے مارا، پھر مجھ پر چڑھ کر مارنے لگا، حالانکہ میں کمزور شخص تھا۔ پھر ام الفضل خیمہ کے کسی ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر میں نے اسے پکڑ کر ایسی چوٹ لگائی جس نے اس کے سر میں گہرا گھاؤ کر دیا۔ تو ام الفضل نے کہا تو اسے کمزور سمجھتا ہے جبکہ اس کا آقا نہیں ہے۔ پھر وہ ذلت سے بھاگتا ہوا کھڑا ہوا، پھر وہ 7 دن زندہ نہ رہ سکا، اللہ نے ادسا نامی گھاس میں پھینکا جس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے اسے بے دفن کیے 2-3 راتیں رکھا، یہاں تک کہ گل سڑ گیا اور قریش ادسا سے طاعون کی طرح بچتے تھے۔ پھر کسی قریشی نے ان سے کہا تم پہ ہلاکت ہو، کیا تم اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ تمہارے والد اپنے گھر میں گل چڑھ رہے ہیں، تم انہیں دفن نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس پھوڑے سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر دور ہی سے پانی بہا دیا، ان کو چھوئے بغیر، پھر انہیں اٹھایا اور مکہ کے بلند مقام میں کسی دیوار کے پاس دفن کر دیا اور اس پر پتھر ڈال کر چھپا دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، حضور اول رات جاگتے رہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوا، آپ سوئے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے عباس کی بیڑیوں میں تکلیف کو سنا ہے۔ تو صحابہ عباس کے پاس گئے اور انہیں کھول دیا، پھر حضور سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے عباس کو قید کیا تھا وہ ابو یسر کعب بن عمر بنو سلمہ کا بھائی تھا، اور ابو یسر کمزور جسم تھا جبکہ عباس بھاری جسم تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو الیسر تم نے عباس کو کیسے پکڑا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بخدا ایک اور شخص نے جسے نہ میں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ اب دیکھتا ہوں، اس کے گرفتار کرنے میں میری مدد دی۔ رسول اللہ فرمانے لگے ایک بزرگ فرشتے نے اس کام میں تمہاری اعانت کی ہے۔ عباد سے مروی ہے کہ بدر کے بعد قریش نے اپنے مقتولوں کا ماتم برپا کیا، پھر کہنے لگے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی خبر محمد اور ان کے اصحاب کو ہوگی وہ اس سے اور خوش ہوں گے۔
نیز تاوقتے کہ کچھ عرصہ نہ گزرے ہمیں ابھی اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھی نہ بھیجنا چاہیے، تاکہ محمد اور ان کے اصحاب کی اس کی امید نہ لگا سکیں۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے 3 بیٹے زما بن الاسود، عقیل بن الاسود اور حارث بن الاسود مارے گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ دل کھول کر اپنے بیٹوں پر روئے۔ اس حالت میں اس نے رات کے وقت کسی رونے والے کی آواز سنی۔ اس کی بصارت جاتی رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام سے کہا، دیکھ کر آؤ کیا رونے کی اجازت ہو گئی؟ اور قریش اپنے مقتولوں پر رونے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے ابو حکیمہ یعنی زما پر خوب روؤں، کیونکہ اس کے غم سے میرا سینہ کھول رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر کہا، یہ تو ایک عورت کی آواز ہے جو اپنے گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اس پر اس نے چند شعر کہے، ان میں اپنے بیٹوں کا دردناک مرثیہ کہا اور اس طرح اپنے دل کا غبار نکال لیا۔ ابو وداع کا زر فدیہ۔ قیدیوں میں ابو وداع بن خبیرہ السہمی بھی تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا بیٹا نہایت ہوشیار اور مالدار تاجر ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا زر فدیہ لے کر آئے گا۔ جب قریش نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ابھی اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرانے میں جلدی مت کرو، تاکہ محمد اور ان کے اصحاب تم کو حاجت مند نہ سمجھ لیں، المطلب بن وداع نے جو رسول اللہ کے سابقہ قول میں پیش نظر تھا کہا، ہاں ٹھیک ہے، بے شک تم کو اپنے قیدیوں کا فدیہ دینے میں عجلت نہ کرنا چاہیے، مگر بغیر اطلاع دیے چپکے سے رات کے وقت مکہ سے کھسک گیا، مدینہ آیا اور 4000 درہم دے کر اس نے اپنے باپ کو رہا کرا لیا اور اسے لے کر چل دیا۔ اس کے بعد قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا۔ لکرزہ ابن حفص بن الاخیف سہیل بن عمر کے فدیہ کے لیے آیا۔ اسے مالک بن الدخسم متعلقہ بنو سالم بنو عوف نے گرفتار کیا تھا۔ سہیل بن عمر کا نیچے کا ہونٹ نہ تھا۔ سہیل بن عمر، عمر بن الخطاب نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ سہیل بن عمر کے سامنے کے 2 دانت توڑوا دیں تاکہ اس کی زبان نہ چل سکے اور پھر یہ آئندہ کسی جگہ آپ کی مخالفت میں تقریر نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں اس کے دانت توڑوا دوں اللہ تعالیٰ مجھے یہی سزا دے گا اگرچہ میں نبی ہوں۔ اس سلسلہ روایت میں یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے عمر سے فرمایا، ممکن ہے کہ آئندہ ایسی تقریریں کرنے لگے جس پر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ جب مکرز نے سہیل کے بارے میں مسلمانوں سے گفتگو کر کے ان کو راضی کر لیا، انہوں نے کہا، زر فدیہ لاؤ۔ اس نے کہا، تم اسے تو رہا کر دو، اس کے زر فدیے کے بھیجنے تک مجھے اس کی جگہ قید رکھو۔ مسلمانوں نے اس کی یہ درخواست مان لی۔ عباس بن عبد المطلب کا زر فدیہ۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب عباس مدینہ پہنچ گئے، رسول اللہ نے ان سے فرمایا، چونکہ تم دولت مند ہو، تم اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب، نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر بن مجدم متعلقہ بن بنو الحارث بن فہر کا زر فدیہ ادا کرو۔ عباس نے کہا، اے رسول اللہ، میں مسلمان تھا، مجھے تو میری قوم نے بالجبر اس مہم میں شریک کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے اسلام سے اللہ زیادہ واقف ہوگا، اگر تمہارا بیان سچا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس کی جزائے خیر دے گا، مگر بظاہر تو تم ہی ہم پر چڑھ کر آئے تھے، لہٰذا اپنا فدیہ دے دو۔ اس سے پہلے رسول اللہ عباس سے 20 اوقیہ سونا لے چکے تھے۔ عباس نے کہا، آپ اس سونے کو زر فدیہ سمجھ لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس سے کیا تعلق، وہ تو اللہ نے ہم کو بطور غنیمت دیا ہے۔ عباس نے کہا، میرے پاس روپیہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مکہ سے چلتے وقت تم نے جو مال ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھوایا تھا اور اس وقت کوئی تیسرا آدمی تمہارے پاس نہ تھا اور تم نے اسے وصیت کی تھی کہ اگر اس مہم میں کام آ جاؤں تو اس میں سے فضل کو اتنا دینا، عبداللہ کو اتنا اور عبید اللہ کو اتنا اور قسم کو اتنا، وہ مال کیا ہوا؟ عباس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث کیا ہے، اس بات سے سوائے میرے اور میری بیوی کے اور کوئی واقف نہیں تھا، میں جانتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں۔ عباس نے اپنے بھتیجوں اور حلیف کا فدیہ ادا کر دیا۔ سعد بن النعمان کی گرفتاری اور رہائی۔
عامر بن ابی سفیان بن حرب جو عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کے وطن سے تھا، وہ بھی بدر کے اور قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کے یہاں قید تھا۔ ابو سفیان سے لوگوں نے کہا کہ عمر کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اس نے کہا کیا وہ میری دولت اور جانوں دونوں کو لینا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حنظلہ کو قید کر دیا اور اب میں عمر کا فدیہ دوں، اسے ان کے ہاتھوں میں رہنے دو، جو چاہیں وہ اس کے ساتھ کریں۔ یہ ابھی رسول اللہ کے پاس قید تھا۔ اسی اسنا میں سعد بن النعمان بن آکال بنو عامر بن عوف کے خاندان بنو معاویہ کے رکن عمرہ کرنے مکہ گئے۔ اس کے ساتھ اس کی کثیر دودھ دینے والی اونٹنی بھی تھی۔ یہ ایک بڑے معزز مسلمان شیخ تھے، بہت سی بھیڑ بکریاں بھی ساتھ تھیں۔ یہ نکی میں تھے، وہاں سے عمرہ کرنے مکہ چلے۔ ان کو ہرگز اس سلوک کا اندیشہ ہی نہ تھا جو بعد میں قریش نے ان کے ساتھ کیا، چونکہ قریش نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے سے کوئی تعارض نہ کریں گے، اس لیے ان کو اس بات کا گمان بھی تھا کہ ان کو مکہ میں روک لیا جائے گا، مگر ابو سفیان بن حرب نے ان پر چھاپا مارا اور اپنے بیٹے عامر بن ابی سفیان کے عوض میں ان کو مکہ میں قید کر لیا، اور پھر یہ شعر کہے، اے ابن اکال کے خاندان والو، اس کی آواز پر لبیک کہو جسے تم گم کر چکے ہو، اور اس بوڑھے سردار کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، اور اگر بنو عامر نے اپنے قیدی کو آزاد نہ کرایا تو بے شک وہ پھر کمینے اور ذلیل ثابت ہوں گے۔ اس اطلاع پر بنو عمر بن عوف رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور سعد بن اکال کا واقعہ کہا اور درخواست کی کہ آپ عمر بن ابی سفیان کو ہمیں دے دیں تاکہ اس کے عوض میں وہ اپنے شیخ کو رہا کرائیں۔ رسول اللہ نے ان کی درخواست مان لی۔ انہوں نے عمر بن ابی سفیان کو ابو سفیان کے پاس بھیج دیا اور اس نے سعد کو چھوڑ دیا۔ ابو العاص بن الربیع بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ کا داماد آپ کی صاحبزادی زینب کا شوہر ابو العاص بن الربیع بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بھی تھا۔ یہ بھی مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں تھا جو بڑے مالدار، دیانتدار اور معتبر تاجر تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کا بیٹا تھا، خدیجہ اس کی خالہ تھی۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اس سے زینب کی شادی کر دیں۔ رسول اللہ ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتے تھے اور ابھی تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اپنی صاحبزادی سے اس کی شادی کر دی۔ خدیجہ اسے اپنے بیٹے کے برابر سمجھتی تھی۔ جب اللہ نے رسول اللہ کو نبوت عطا فرمائی، خدیجہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں آپ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے آپ کی رسالت کے برحق ہونے کی شہادت دی اور اسلام لے آئیں، مگر ابو العاص مشرک رہا۔ نیز رسول اللہ نے اپنی ان دو صاحبزادیوں رقیہ یا ام کلثوم میں سے کسی ایک کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کر دیا تھا۔ جب آپ نے اللہ کے حکم سے قریش کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آپ سے ترک تعلق کیا اور دشمنی اختیار کی، انہوں نے من جملہ اور باتوں کے آپس میں یہ بھی کہا کہ تم نے تو پہلے ہی محمد کو بے فکر کر دیا ہے، ان کی لڑکیوں کو پھر ان کو واپس دے دیا جائے تاکہ وہ ان کی فکر میں مشغول ہو جائیں۔ اس تجویز کے مطابق ابو العاص بن ربیع کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور قریش کی جس عورت کو پسند کرو ہم اس سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اپنی اس بیوی کو چھوڑ کر قریش کی کسی اور عورت اس کی بجائے اپنے گھر لاؤں۔ جہاں تک معلوم ہوا ہے رسول اللہ اس کی دامادی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ابو العاص کی گرفتاری۔ یہاں سے مایوس ہو کر قریش اس بد کردار اور بدکار کے بیٹے عتبہ بن ابی لہب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو اور قریش کی جس عورت کو پسند کرو ہم اس سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں۔ اس نے کہا اگر عوان بن سعید بن العاص یا سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کر دو تو میں اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ قریش نے سعید بن العاص کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اس نے رسول اللہ کی صاحبزادی کو طلاق دے دی۔ صرف نکاح ہوا تھا اور دشمن خدا کو ان کے پاس رہنے کا اب تک موقع نہیں ملا تھا۔ اللہ نے ان کی عزت و آبرو کے ساتھ اس کے تعلق سے بچا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے عثمان بن عفان سے ان کی شادی کر دی۔ مکہ میں چونکہ آپ کو پوری آزادی اور اقتدار حاصل نہ تھا، اس لیے آپ نے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے اور نہ حرام، چونکہ زینب کے اسلام لانے کی وجہ سے اگرچہ اسلام نے ان کے
اور ان کے شوہر کے درمیان تفریق کر دی تھی، مگر عملاً رسول اللہ ان میں تفریق نہ کرا سکے، اس لیے باوجود اسلام لے آنے کے وہ اب بھی اپنے مشرک شوہر کے پاس رہیں۔ ہجرت کے بعد قریش بدر آئے، ان میں ابو العاص بن الربیع بھی تھا، یہ قید ہوا اور مدینہ میں رسول اللہ کے پاس تھا۔ حضرت خدیجہ کا ہار۔ ام المومنین عائشہ سے مروی ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کارروائی شروع کی، رسول اللہ کی صاحبزادی زینب نے بھی اپنے شوہر کے فدیہ کے لیے کچھ مال بھیجا، اس میں وہ ہار بھی تھا جو خدیجہ نے ابو العاص سے ان کی شادی کرتے وقت جہیز میں ان کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر رسول اللہ بہت متاثر ہوئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو زینب کی خاطر اس کے اسیر شوہر کو رہا کر دو اور اس کے ہار کو اسے واپس دے دو۔ سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بخوشی اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا اور زینب کا ہار ان کو واپس دے دیا گیا، مگر اس موقع پر رسول اللہ نے ابو العاص سے یہ شرط کر لی، یا خود اس نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ زینب کو آپ کے پاس بھیج دے گا، یا خود اس کی رہائی کی یہ شرط تھی کہ وہ ایسا کرے گا، مگر بظاہر اس بات کو نہ اس نے کہا اور نہ خود رسول اللہ نے اس وقت کا اس کا اظہار کیا، مگر ہوا یہی ہو رہا کہ جب ابو العاص مکہ روانہ ہوا، آپ نے زید بن حارثہ اور ایک دوسرے انصاری کو حکم دیا کہ تم دونوں بطن یا جج جا کر ٹھہرو، جب زینب تمہارے پاس سے گزرے تم اس کے ساتھ ہو جانا اور اسی طرح اسے میرے پاس پہنچانا۔ چنانچہ ارشاد نبی کے مطابق یہ دونوں اپنے مقام کو چلے گئے۔ یہ واقعہ بدر کے بعد 1 ماہ یا قریب 1 ماہ کا ہے۔ ابو العاص نے مکہ آ کر زینب سے کہا، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ وہ سفر کی تیاری کرنے لگیں۔ ہند بنت عتبہ کی پیشکش۔ زینب سے مروی ہے کہ میں مکہ میں اپنے باپ کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف تھی، ہند بنت عتبہ میرے پاس آئیں اور اس نے کہا، اے محمد کی بیٹی، مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میرا ارادہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے میری چچا زاد بہن، تم اس بات کو مجھ سے نہ چھپاؤ، اگر تم کو اس سفر میں کسی سامان یا اتنے روپے کی جس میں تم اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ ضرورت ہو تو بلا پس و پیش مجھ سے کہہ دو، میں تمہاری حاجت براری کروں گی، مجھ سے تکلیف اور شرم نہ کرو۔ عورتوں کے آپس میں تعلقات دوسرے ہیں اور مردوں کے اور ہیں۔ مجھے اس کے قول پر یقین تھا کہ اگر میں کوئی خواہش کروں تو یہ ضرور پورا کرے گی، مگر پھر بھی مجھے اس سے ڈر لگا اور میں نے کہہ دیا کہ میرا ایسا ارادہ نہیں ہے اور اپنے سفر کی تیاری کرنے لگی۔ حضرت زینب کی روانگی مدینہ۔ غرض کہ جب رسول اللہ کے صاحبزادی سفر کی تیاری مکمل کر چکی، ان کے دیور کنانہ بن ربیعہ نے اونٹ آگے کیا، وہ اس پر سوار ہو گئیں۔ کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لیا اور دن کے وقت ان کے اونٹ کی مہار آگے سے پکڑے ہوئے، جبکہ وہ اپنے ہودے میں بیٹھی تھی، مدینہ چلا۔ تمام قریش میں اس کی خبر پھیل گئی، وہ فوراً اس کے تعاقب میں چلے اور ذی طوا میں ان کو آ لیا۔ سب سے پہلے مہبار بن الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزا اور نافع بن عبد القیس الفہری ان کے پاس پہنچے، وہ اپنے ہود میں تھی۔ مہبار نے اپنے نیزے سے ان کو مارنے کی دھمکی دی۔ راویوں کے بیان کے مطابق وہ اس وقت حاملہ تھی جب مکہ واپس لائی گئیں، ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ان کا دیور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس نے تیر نکالے اور کہا کہ میرے قریب نہ آنا ورنہ بخدا میں اس کے جسم میں تیر پرو دوں گا۔ اس دھمکی سے کوئی اس کے پاس نہ آیا، سب الگ رہے۔ پھر ابو سفیان اجلائے قریش کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، ذرا اپنے تیر الگ رکھو اور بات تو کرنے دو۔ اس نے کہا، اچھا آؤ۔ ابو سفیان اس کے قریب جا پہنچا اور اس نے کہا کہ یہ تو تم نے کوئی دانائی کی بات نہیں کی کہ تم اس عورت کو تمام لوگوں کے سروں سے اعلانیہ لے جا رہے ہو۔ تم تو ہماری مصیبت اور نکبت سے واقف ہو اور جانتے ہو کہ محمد کی وجہ سے ہماری یہ درگت بنی ہے۔ جب تم اس طرح ہمارے سروں پر سے اس بیٹی کو روز روشن میں اعلانیہ طور لے جاؤ گے تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ اس مصیبت اور نکبت کی وجہ سے جو ہمیں بدر میں ہوئی ہے، اب ہم اس ذلت و خواری کو پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم کو روک دیں، اور ہم اب اس قدر کمزور اور پست حوصلہ ہو گئے ہیں کہ یہ نوبت آ گئی ہے، بخدا ہم اسے اس کے باپ کے پاس جانے سے نہیں روکتے اور نہ اس کی دوڑ کسی یورش پر محمول کی جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اس وقت تو ان کو لوٹا لے چلو، پھر جب لوگ اس بات کو بھول جائیں اور یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم
اس کو واپس لے آئے، اس وقت تم چپکے سے نکل جانا اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی، اور جب اس کا چرچا مٹ گیا وہ رات کے وقت ان کو لے کر چل دیا اور ان کو لا کر زید بن حارثہ اور ان کے رفیق کے سپرد کر دیا۔ یہ دونوں زینب کو رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ ابو العاص کا قبول اسلام۔ اب ابو العاص مکہ میں رہنے لگا اور زینب مدینہ میں رسول اللہ کے پاس رہنے لگیں، کیونکہ اسلام نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی تھی۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ابو العاص تجارت کے لیے شام گیا، چونکہ اس کی دیانت مسلم تھی، اس لیے اس سفر میں علاوہ خود اس کے مال کے قریش اور لوگوں نے بھی تجارت کے لیے اپنا مال اس کے ساتھ کیا تھا۔ تجارت سے فارغ ہو کر جب وہ حجاز واپس آنے لگا، رسول اللہ کی ایک مہماتی فوج نے اسے آ گھیرا اور اس کے تمام مال کو لوٹ لیا، البتہ خود وہ بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ مہم مال غنیمت لے کر مدینہ آ گئی، ابو العاص رات کے وقت مدینہ آیا اور زینب رسول اللہ کے صاحبزادی کے پاس آیا اور اس نے زینب سے پناہ مانگی۔ انہوں نے پناہ دے دی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے مال کو واپس کرا دیں گی۔ صبح کو رسول اللہ نماز کے لیے برآمد ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی تکبیر کہی۔ زینب نے عورتوں کی صف سے چلا کر کہا، اے صاحبو، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ نماز کا سلام پھیر کر رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، صاحبو، تم نے سنا جو میں نے سنا؟ انہوں نے کہا، ہاں جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس وقت سے پہلے مجھے اس واقعے کا قطعی علم نہ تھا کہ ان کے ایک ادنا فرد نے تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ دی ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنی صاحبزادی کے پاس آئے اور فرمایا، اے میری بچی، تم اس کی اچھی طرح مہمانداری کرو، مگر اپنے پاس نہ آنے دینا، کیونکہ اب تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس مہم کے شرکاء کو، جس نے ابو العاص کا مال اپنے قبضے میں کیا تھا، بلا بھیجا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال لوٹ لیا ہے، اگر احسان کرنا چاہو تو اس کا مال واپس دے دو، اور یہ بات ہمیں بھی پسند ہے، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی جبر نہیں، وہ اللہ نے تم کو دیا ہے، تم ہی اس کے اصلی حقدار ہو۔ ان سب نے کہا، اے رسول اللہ، ہم بخوشی واپس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تمام مال اسے واپس دے دیا، معمولی چیز جیسے رسی، مشکیزہ، برتن، یہاں تک کہ پالان کی لکڑی بھی لا دی۔ اس طرح سے اس کا تمام مال مل گیا۔ وہ اسے مکہ لے آیا اور قریش میں سے جس نے اسے اپنا مال تجارت کے لیے دیا تھا، وہ اس نے ایک ایک چیز اسے لا کر پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اے جماعت قریش، تم میں سے اب کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جس کا مال میرے پاس ہو اور وہ اسے اب تک وصول نہ ہوا ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، سب کو ان کا مال پہنچ گیا ہے، اللہ تم کو اس کی جزائے خیر دے، ہم نے تم کو نہایت معتبر اور شریف پایا۔ ابو العاص نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں جب رسول اللہ کے پاس تھا اسی وقت ایمان لے آتا، مگر میں ڈرا کہ تم لوگ یہ بدگمانی کرو گے کہ اس طرح میں نے تمہارے مال کھانے کی ترکیب کی ہے۔ جب اللہ نے اسے تم کو پہنچا دیا اور میں بار امانت سے فارغ ہوا، اسلام لے آیا، ابھی مکہ سے چل کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ان کے آنے کے بعد رسول اللہ نے زینب کو پہلے نکاح کے تحت ابو العاص کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد 6 سال تک ان کا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 خصوصی ایڈیشن ربیع الاول آج کی اس قسط کے ساتھ تمام ہوا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا یہ ربیع الاول کا خاص ایڈیشن آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔